ہر وہ شخص جس کو یہ بھی معلوم نہ ہوگا علماء کہتے کسے ہیں، علماء بننے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ بھی علماء کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم ساتھیو، آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر ایک ایسے فتنے نے سر اٹھایا ہوا ہے کہ جس فتنے نے ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جسے ہر عام و خاص شخص کی زبان پر آج کل دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ جسے دیکھا جائے وہی علماء کرام کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، علماء کرام کے خلاف طعن و تشنیع کرتا ہے، علماء کرام کی اہانت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب کہ آج کل کے لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ علماء کرام کی جو قدر کی جاتی ہے، علماء کرام کی جو عزت کی جاتی ہے، علماء کرام کو جو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیا اس شخص کی ذات کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، یا اس شخص کی جو قدر کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس عالم دین نے علم نبوت کو اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے نبی علیہ السلام کا جو علم تھا اس علم کو حاصل کر لیا۔ اس علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے آج ہم علماء کرام کی عزت کرتے ہیں، انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ در حقیقت علماء کرام کی عزت کرنا، علماء کرام سے محبت کرنا، نبی آخر الزمان سے محبت کرنا ہے، نبی آخر الزمان سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح اگر ہم علماء کرام کی اہانت کریں گے، علماء کرام کی طعن و تشنیع کریں گے، تو یہ علماء کرام کی اہانت علماء کرام کی اہانت نہ ہوگی، بلکہ در حقیقت آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر اہانت ہوگی، اور اللہ کے نبی پر اہانت، اللہ رب العزت کی ذات پر اہانت کرنا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جو شخص ایک عالم دین کی اہانت کرتا ہے، در حقیقت وہ علم دین کی اہانت کرتا ہے، علم نبوت کی اہانت کرتا ہے، اور جو شخص علم نبوت کی اہانت کرتا ہے حقیقتاً وہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کی اہانت کرتا ہے، اور جو شخص آپ علیہ السلام کی اہانت کرتا ہے وہ یقیناً جبرائیل کی اہانت کرتا ہے، اور جو جبرائیل کی اہانت کرتا ہے وہ حقیقتاً میں اللہ کی اہانت کرتا ہے، اور جو اللہ کی اہانت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، علماء کرام کی جو ہم محبت کرتے ہیں، علماء کرام کو جو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اس کی وجہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت خود علماء کرام کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت بلند کر دیں گے ان لوگوں کے درجات کو جو تم میں سے مومنین ہیں، اطاعت گزار ہیں، اور وہ لوگ جو اہل علم ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک جگہ پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے اہل علم لوگ ہیں۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ یہ علماء کرام کی فضیلت بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ایک بڑے شخص دنیا کے اندر اگر ایک بادشاہ کا وزیر ہو، اس وزیر کا رتبہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو نسبت ہوتی ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس وزیر کی بھی عزت ہو جاتی ہے، اس وزیر کا بھی مقام بن جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہونے کی وجہ سے، انبیاء کی نسبت کی وجہ سے ان کا بھی درجہ بلند ہو گیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی پہلوان ہو اور اس پہلوان کا جو بیٹا ہو وہ لنگڑا لولا ہو، اب جب ایک ہی بیٹا ہے، اب اس پہلوان کے مرنے کے بعد اس کا وارث اسی بیٹے کو ہی بننا چاہیے نا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں جی یہ تو لنگڑا لولا ہے، باپ پہلوان تھا، ہم کسی غیر پہلوان کو اس کا وارث بنا دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح اگر کوئی خوبصورت آدمی تھا، اس کی اولاد جو ہے وہ اس کی طرح خوبصورت نہیں ہے، لیکن وارث وہی بنے گی، ایک باہر کا شخص اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کل کی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی کے بچے کی تعریف کی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے، کس وجہ سے؟ یار یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو اس کا باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے کی جو ہے وہ تعظیم کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح جو علماء کرام ہیں ان کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہے، اور علماء کرام کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عابد کی فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی کہ چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ میرے بھائیوں اور دوستو، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ انبیاء جو ہے وہ درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے، بلکہ علم نبوت کے، علم دین کے وارث بناتے ہیں۔ اور علم دین کا وارث ہونے کی وجہ سے علماء کرام کو اللہ رب العزت نے بھی عزتوں سے نوازا، اللہ رب العزت نے بھی ان کے مقامات کو بلند کر دیا، ان کے درجات کو بلند کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی، اللہ رب العزت کے نبی نے احادیث کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کر کے بتلا دی کہ علماء کرام جو ہیں یہ تم میں سے ہیں، جو ہیں یہ ہمارے انبیاء کے وارث ہیں، علم نبوت کے وارث ہیں، علم دین کے وارث ہیں۔ اب اگر کوئی شخص عالم دین کے خلاف بات کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی 7 نسلوں سے دین کو اٹھا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت اس شخص کو آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ کیوں ہم لوگ اپنی آخرت کو خراب کرنے پر لگے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، جب حضرت مولانا علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم ایک بھینس کا دودھ پیتے ہو تو اس کا گوبر سنبھالنا بھی تمہارا کام ہے، اگر تم کسی بکری کا دودھ پیتے ہو اس کی مینگنیاں سنبھالنا بھی تمہارا کام ہے۔ اسی طرح جب تم کسی عالم سے جو ہے فیضیاب ہوتے ہو، اس سے اچھی اچھی نصائح حاصل کرتے ہو، تو اس کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انبیاء جو تھے وہ معصوم تھے، غلطیوں سے پاک تھے، لیکن ان کے وارث علماء ہیں۔ علماء معصوم نہیں ہیں بلکہ غلطیوں کے پتلے ہیں، کمزور ہیں، ان سے غلطیاں ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں، ان کی اچھائیوں کو بیان کریں، ان کی اچھائیوں کو پھیلائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی بہت سی دعائیں مانگی ہیں، لیکن ایک دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی میں آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کو بتلاتا چلوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ میں ایسے مکار دوست سے پناہ مانگتا ہوں، اذا رآ حسنۃ دفنہا، کہ جب وہ کوئی نیکی دیکھ لے تو اسے دفن کر دے، واذا رآ سیئۃ اضاءہا، اور جب وہ کوئی برائی دیکھ لے تو اسے چھاپ دے۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دوست سے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دوست اسے کہا جاتا ہے جب وہ کسی نیکی کو دیکھ لے تو اس پر خاموشی اختیار کرے، لیکن
لیکن جب وہ کسی اپنے دوست کی برائی کو دیکھے تو اسے دفنا دے، اسے دوست کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر دوست کی بات تو چھوڑ دیجئے، علماء کرام جن کے اتنی بڑی فضیلت کہ قرآن مجید بھی ان کی فضیلت بیان کرے، محمد الرسول اللہ بھی ان کی فضیلت بیان کرے، اس کے باوجود ہر ایک عام و خاص جسے عالم دین کی تعریف تک کا علم نہ ہو، ہر وہ شخص جس کو یہ بھی معلوم نہ ہوگا علماء کہتے کسے ہیں، علماء بننے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ بھی علماء کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، منافق صرف 3 شخص کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے، ایک اس کو منافق نقصان پہنچائے گا، دوسرا وہ شخص جو عالم دین ہو اس کو منافق نقصان پہنچائے گا، اور تیسرا عادل بادشاہ جو عدل کرنے والا ہو اس کو منافق نقصان پہنچائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، علماء کو نقصان پہنچانا یہ تو منافقوں کی نشانی ہے، اور ہم مسلمان ہو کر علماء کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ علماء کی جان بھی محفوظ نہیں، علماء کی عزت بھی محفوظ نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم کیوں اپنی 7 نسلوں سے علم کو دور کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اپنی دنیا کا بھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کا بھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں، اور اگر ہم کچھ نہ بھی کر سکیں تو میرے بھائیوں اور دوستو، علماء غلطیوں کے پتلے ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کی کمزوریوں پر اس وجہ سے خاموشی اختیار کر جاتے ہیں کہ علماء کی نسبت آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے، علم نبوت کے ساتھ ہے، اگر ہم اس نسبت کی وجہ سے علماء کرام کی کمزوریوں پر خاموشی اختیار کر دیں تو آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کتنی خوش ہوگی کہ میرے بندوں نے میرے اس شخص کے اوپر اس وجہ سے اس کی کمزوریوں پر خاموشی اختیار کی کہ اس کی نسبت میرے ساتھ تھی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ہم اس شخص کی صرف آپ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈال دیں، اس کی اچھائیوں کو بیان کر جائیں، تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا بھی ہمارے لیے فائدے کی جگہ بن جائے گی، آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آج کے اس پرفتن دور کے اس سب سے سنگین فتنے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت اس پر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو علماء کرام کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، علماء کرام کی قدر کرنے والا بنائے، علماء کرام کے قدموں میں بیٹھنے والا بنائے، علماء کرام کی کمزوریوں پر، کوتاہیوں پر ہمیں پردہ ڈالنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت قیامت میں بھی ہمارا علماء کرام کے ساتھ ٹھکانہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔